ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ تعالی آج ہم خطاب جمعہ میں درس حدیث دے رہے ہیں، اور درس حدیث ابواب الادب سے ہے، اور اس ابواب الادب میں پہلا باب یا پہلا عنوان جس پر آج کے درس حدیث کا انحصار ہے وہ ہے ثواب حسن الخلق و فضلہ. حسن خلق یعنی حسن اخلاق کا اجر کیا ہے، حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے. اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے جو سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن خلق کے مقام و مرتبہ کا بیان فرمایا ہے کہ آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خلق عظیم پر فائز اور متمکن ہیں. اس آیت کریمہ پر ایک بڑی پیاری اور بڑی شاندار، بڑی پرمغز اور پرمعرفت، علمی بھی، فکری بھی، حکیمانہ بھی، صوفیانہ اور عارفانہ بھی، مفسرانہ بھی، یہ گفتگو بڑی ہمہ جہت پچھلے دنوں جو شب بیداری تھی، یہ 4 دسمبر کو جو شب بیداری تھی، اس خطاب میں اتفاق سے دوران خطاب یہ آیت کریمہ کا بیان آ گیا. اس آیت کریمہ کو پڑھا تو اس پر میں نے طویل گفتگو کی. وہ جن کو یہ ذوق حاصل ہو کہ وہ اس آیت کریمہ کو اور حضور علیہ السلام کے مرتبہ خلق عظیم کو سمجھیں، وہ اس خطاب کو ضرور سنیں. وہ اس کی ایک تفسیر تھی. اسی طرح بڑے اعلیٰ عارفانہ گوشے ہیں اور تب مفسرانہ گوشے ہیں اور حکیمانہ گوشے ہیں اس آیت کریمہ کے مزید، جو اس رات جن کا کوئی اشارہ بھی نہیں کیا تھا، اس کا بیان نہیں کیا، وہ الگ خطابات انک لعلی خلق عظیم پر ہیں. تو وہ آپ ان کو سنیں. آج اس پر حدیث پاک کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں. پہلی حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور انہوں نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَقَانَ يَقُولُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث کہ حضور علیہ السلام یہ بات ہمیشہ فرماتے کہ لوگوں، تم میں سے بہتر لوگ اور تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں تم سب سے اچھے ہیں. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں. اور اسی کو آقا علیہ السلام کی حدیث کو بھی ساتھ ملائیں. آپ نے ہمیشہ ارشاد فرمایا ان احسنکم ایمانا احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے ایمان اس شخص کا سب سے بہتر ہے اور سب سے خوبصورت ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر اور خوبصورت ہے. حسن خلق یہ باطنی خوبصورتی ہے، اور سوء خلق بد اخلاقی
یہ باطنی بدصورتی ہے۔ جیسے ظاہر کی ایک شکل و صورت ہوتی ہے، اس طرح باطن کی بھی ایک شکل و صورت ہے۔ باطن کی خوبصورتی اسی کو ایمان کی خوبصورتی کہا گیا ہے۔ باطن کی خوبصورتی اخلاق کی خوبصورتی ہے، اور باطن کی بدصورتی اخلاق کی بدصورتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، امت محمدی کو، فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہیں۔ اور حضرت وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت نواس بن سمعان، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن البر والاثم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ فقال البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نیکی تو خوبصورت اخلاق کا نام ہے، نیکی خوبصورت اخلاق کا نام ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا گناہ آپ کا تمہارا وہ عمل ہے جو تم کرو مگر اندر تمہارے سینے اور دل میں کھٹکتا رہے، تمہارا دل اس پر مطمئن نہ ہو۔ جس کے کرنے پر دل مطمئن نہ ہو اس کو دل میں کھٹکنا کہتے ہیں۔ اور فرمایا دوسری علامت یہ ہے کہ تم وہ عمل، وہ کام، وہ بات تو کرو مگر تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ کہیں لوگوں کی اس کی خبر نہ ہو جائے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو کیا کہیں گے؟ لوگ اسے برا سمجھیں گے، میری عزت ان کی نگاہ میں گھٹ جائے گی، مجھے وہ اچھا آدمی نہیں جانیں گے۔ تو جس چیز کے لوگوں پر ظاہر ہو جانے کو تم ناپسند کرو، گھبراؤ، سمجھ لو وہ گناہ ہے۔ اور جو چیز کر کے تمہارے دل میں کھٹکتی رہے، یعنی دل مطمئن نہ ہو، ضمیر مطمئن رہو، من مطمئن نہ ہو، اندر اطمینان کی کیفیت نہ ہو، سمجھو یہ گناہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک سیلف اسیسمنٹ کا پیمانہ دے دیا گناہ کے لیے، نیکی کو متعین فرما دیا، فرمایا نیکی کا پیمانہ مقرر ہے اور گناہ کا پیمانہ تم خود مقرر کر لو۔ نیکی کو تو یہ ہے حسن الخلق، البر حسن الخلق، اچھا اخلاق نیکی ہے۔ اور گناہ کے لیے سیلف اسیسمنٹ دے دی، تم کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ گناہ کیا ہے، تم خود بند کمرے میں بیٹھ کے اپنا فیصلہ کر لو گے کہ گناہ کیا ہے یا نیکی کی ہے۔ فرمایا جو کام کرو، جو بات کہو، جو عمل کرو اور تمہارا دل اس کے اوپر مطمئن نہ ہو، اندر بوجھ ہو، گھبراہٹ ہو، کھٹک ہو، سمجھ لو گناہ ہے۔ چونکہ نیکی کرنے سے دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، نیکی کرنے سے، نیک عمل کرنے سے دل کو سکون اور طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ نیکی کرنے سے دل کی جو کیفیت ہے اس کا بوجھ اتر جاتا ہے، ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ اور گناہ کی علامت یہ ہے کہ بندہ کرے اور دل بوجھل ہو جائے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ کرے تو اس ڈر سے، اس کا ظاہر کیا جانا، ظاہر ہو جانا آپ کو پسند نہ ہو، اس ڈر سے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلا تو وہ کیا کہیں گے، وہ اچھا نہیں جانیں گے۔ تو جب یہ سمجھ رہے ہو کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ اچھا نہیں جانیں گے، تو سمجھ لو کہ اس عمل کو اللہ نے بھی اچھا نہیں جانا۔ یہ نیکی اور بدی، نیکی اور گناہ کی دو پیمانے عطا کی۔ اور اس وقت جو حدیث نبوی میں پیش کر رہا ہوں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ رواہ الترمذی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلے میں نے حدیث بیان کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین اور سب سے زیادہ خوبصورت ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا اور خوبصورت ہے۔ اب حدیث پاک جو اس وقت پڑھی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے، تم میں سے اکمل الایمان یعنی ایمان میں سب سے کامل، ایمان میں سب سے کامل اور مکمل وہ شخص ہے جس کا ایمان جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑا لطیف اور نرم ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑا نرم ہے اور بڑا شفیق ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ وہ شخص اکمل الایمان ہے یعنی اس کا ایمان کامل ہے، اس کا ایمان کامل ہے جس کا اخلاق کامل ہے، جس کا اخلاق خوبصورت ہے لوگوں کے ساتھ، اور رہ گئے گھر والے جو گھر والوں کے ساتھ بڑا نرم، شفیق اور لطیف ہے، ان کے ساتھ معاملہ شفقت کا کرتا ہے، نرمی کا کرتا ہے، سختی کا نہیں کرتا۔ اب یہ بات کیسے ہوئی؟ جب ساروں کے ساتھ حسن خلق ہو گیا تو گھر والوں کے لیے بطور خاص کیوں تلقین فرمائی؟ اس لیے کہ جہاں 24 گھنٹے کی قربت زیادہ ہوتی ہے وہاں چھوٹی موٹی غلطیوں کے امکان بھی زیادہ ہوتی ہیں، غصہ دلانے والے واقعات بھی زیادہ ہوتے ہیں، وہاں قربت کی وجہ سے کشیدگی کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جہاں کشیدگی کے امکانات زیادہ ہوں اور کشیدگی آئے، اخلاق کا تو ٹیسٹ ہی وہی ہوتا ہے۔ تلخی میں اخلاق کا پتہ چلتا ہے اور تنگی میں ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اگر فراخی کے ساتھ رزق ملتا رہا، نہ تنگی، نہ بھوک، نہ فاقہ، نہ فقر، نہ تنگ دستی، نہ پریشانی، تو بندہ اللہ کا شاکر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو دولت میں کھیلتا ہے اور دولت کی گنگا میں ہر وقت نہاتا ہے اور کوئی تنگی نہیں ہے، مالی مشکل ہی نہیں ہے، تو اگر اس سے پوچھو تو وہ رسماً یہ جملہ تو صبح و شام بولے گا، جی اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو کوئی اس کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ بڑا شاکر بندہ ہے تو بھائی اس کے پاس اور کہنے کا ہے کیا؟ یہ تو اس وقت اس کے شکر کا پتہ چلے گا جب مال جاتا رہے یا مال نہ ہو، تنگی ہو، تنگ دستی ہو، فاقہ ہو، مشکل وقت ہو، پھر پتہ چلے کہ وہ کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، کہتا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے مخالف حالات میں، پریشان کن حالات میں، طبیعت پر بوجھ بننے والے حالات میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کے بارے میں گواہی تھی، اس کو تزکیۃ الشہود کہتے ہیں، کہ گواہ کو اس کی جو ٹیسٹیمنی ہے، اس کی ایویڈنس اور وٹنس، گواہ سے پہلے اس بات کا جائزہ لینا کہ اس کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں، کیسا شخص ہے، مقبول الشہادت ہے یا نہیں، اس کی گواہی قبول کی جائے یا نہ کی جائے، اس کو تزکیۃ الشہود کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجلس میں کوئی شخص ہے جو اس کے بارے میں گواہی دے، جو اس واقعہ پر گواہی دینے والا ہے، کوئی اس کے بارے میں گواہی دے کہ کیسا شخص ہے، اس کی گواہی مقبول ہونی چاہیے کہ نہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا
امیر المومنین، میں اس شخص کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بڑا پابند صوم و صلات ہے، ہمیشہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو میں نے ہمیشہ اس کو دیکھا ہے، بڑا دین کا، شریعت کا پابند ہے، اچھا آدمی۔ فرمایا مزید کچھ بتانا ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہ کچھ جانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا؟ لین دین کیا؟ نہیں کیا۔ فرمایا تم کبھی اس کے پڑوس میں رہے؟ کہا نہیں رہا۔ فرمایا کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہا نہیں کیا۔ تو اب جو اگلا جملہ پنجابی میں کہنا چاہتا ہوں، تو پھر فرمایا ترجمہ پنجابی میں کرنا ہوں تو پھر مسجد بڑھدے تو نکل دیں ہی دیکھے، صرف مسجد میں آنا جانا ہی دیکھا ہے۔ اصل تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ لین دین کرو تو اس میں کیسا ہے، اس کے پڑوس میں رہو تو پتہ چلے کیسا ہے، اس کے ساتھ سفر کرو، سفر میں تنگی ہوتی ہے، جگہ کی تنگی ہے سفر میں، اب جگہ کی تنگی میں خود کھلی جگہ لیتا ہے کہ تمہیں جگہ زیادہ دیتا ہے، بستر کے لیے اچھی جگہ نہیں ملی، رہائش اچھی نہیں ملی، کھانا اچھا نہیں ملا، تکلیف آئی تو سفر سکر ہوتا ہے، تو تنگی اور پریشانی میں تم سے کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ فرمایا اگر کسی شخص کو پرکھنا ہو تو 3 چیزیں اس کا ٹیسٹ ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا حوصلہ، صبر اور شکر اور اخلاق پرکھنا ہو تو اہل و عیال میں کس زبان سے بات کرتا ہے، بیوی بچوں سے گھر میں، یہ اس کا ٹیسٹ ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا۔ روز اس نے سالن پکانا ہے، کبھی نمک زیادہ پڑ گیا، کبھی مرچیں زیادہ ہو گئیں، کبھی مسالہ کم ہو گیا، کبھی ذائقہ اچھا بنا، کبھی نہ بنا، کبھی کھانا وقت پر تیار ہو کے ٹیبل پہ لگ گیا، کبھی دیر ہو گئی، کبھی آپ آئے تو کھانا مہمان آ گئے نہیں بچا، نہیں ملا، کبھی آپ کی طلب کے مطابق نہیں ملا، تو دیکھنا تو اس وقت ہے کہ اس وقت کیا کرتا ہے، ماتھے پہ شکن لاتا ہے، گرمی سردی دکھاتا ہے، یا اسی طرح مسکراتا رہتا ہے۔ اِنَّ خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ۔ فرمایا کہ اِنَّ خِيَارَكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ، اِنَّ خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، اور فرمایا میں اپنے اہل و عیال میں تم سب سے اچھا ہوں، یعنی پیمانہ مقرر کر دیا، اگر میری سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہو اور میرے اخلاق اپنانا چاہتے ہو تو یہاں سے شروع کرو، میں اہل و عیال کے ساتھ سب سے اچھا ہوں، یعنی ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہوں، ان پہ بوجھ نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا، سخت تلخ گفتگو نہیں کرتا، جھڑکتا نہیں ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں تھا، 20 سال حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا، خادم تھا، 20 سال آپ کا خادم خاص گھر میں خدمت میں رہا، اور فرمایا 20 سال میں نے آقا علیہ السلام کی زبان سے یہ نہیں سنا مجھے کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ نہیں سنا کہ جھڑک کے مجھے کہا ہو کہ یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا، نہ ایک صحابی بول اٹھے کہ آپ نے 20 سال میں آقا کی زبان پاک سے کیوں نہیں سنا، میں نے 20 سال میں آقا کی زبان پاک سے نہیں سنا۔ صحابہ میں گفتگو ہوئی کہ آقا علیہ السلام کے پاس کیا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز گنو جو حضور کے پاس نہ ہو، تو صحابی بولے نہیں یہ نہیں ہے، ایک چیز ہے جو حضور کے پاس نہیں، اور وہ کیا؟ وہ نہیں کہنا۔ کسی سائل کو نہ نہیں کرتے، کسی سائل کو نہ نہیں کرتے، کسی منگتے کو نہ نہیں کرتے، معافی مانگنے والے کو نہ نہیں کرتے، تو حضور کے پاس باقی سب کچھ ہے، ایک نہیں ہے، نہ نہیں ہے۔ آپ سمجھیں نا بات کو، کیوں نہیں ہے، نہ نہیں ہے، یہ پیمانے ہیں اخلاق کے روزمرہ کی زندگی میں۔
ہم بعض اوقات باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، گھر داخل ہوتے ہیں تو سراپا جلال بن جاتے ہیں۔ میں نے ایسا موقع دیکھا ہے کہ بعض اوقات نمک زیادہ پڑ گیا، مرچیں زیادہ پڑ گئیں، کھانے کا ذائقہ سالن کا ٹھیک نہیں، تو ایسے شوہر نامدار بھی دیکھے ہیں کہ ہنڈیا اٹھا کے دیوار میں دے ماری، پلیٹ اٹھا کے ٹیبل سے پھینک دیا ایسے۔ سارا دن کما کے محنت کر کے روزگار معاش پیسے تمہارے لیے کما کے لاتا ہوں، اور تھک جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو گھر میں کھانا بھی اور سالن بھی سریقے کا نہیں ملتا، روٹی بھی وقت نہیں ملتی، اٹھا کے پھینک دی۔ اب کوئی پتہ نہیں ایسے کئی نامدار یہاں بھی بیٹھے ہوں، جلال ہے نا۔ جاوید اقبال صاحب بتائیں صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ جی ہوتے۔ ان سے پوچھنے کا مطلب کہ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ یہ ہیں، یہ نہیں۔ مقصد بات کا یہ ہے، آقا علیہ السلام نے دیکھ عملی زندگی کا پیمانہ مقرر فرمایا تم لوگ ایمان کا کمال پوچھتے ہو، ایمان کا کمال تمہاری زبان میں ہے کہ گفتگو کیسی کرتے ہو لوگوں کے ساتھ، برتاؤ کیسا کرتے ہو لوگوں کے ساتھ، جھڑکتے ہو یا دل جوئی کرتے ہو، بے عزتی کرتے ہو یا عزت دیتے ہو لوگوں کو، پیار کرتے ہو یا سختی اور تلخی کرتے ہو۔ یہ ایمان کا کمال ہے۔ سیدنا محمد باقر آقا علیہ السلام کے لخت جگر، سیدنا امام عالی مقام اور سیدنا امام زین العابدین کے صاحبزادے، ان کا یا سیدنا امام جعفر الصادق، یہ واقعہ ہے کہ ان کے مہمان آئے گھر میں، جو خادم تھا اس نے کھانا وغیرہ تواضع کے لیے پانی کھانا بنایا پیش کیا، اس کا پاؤں پھسلا تو وہ سارا کچھ مہمان کے اوپر گرا دیا، ان کے سامنے آگے گرا دیا، چھینٹے پڑے تو کپڑے بھی خراب ہو گئے اور جو کچھ بنایا تیار کیا تھا وہ بھی ضائع گیا۔ بے احتیاطی سے تو آپ نے جلال بری آنکھ کے ساتھ اس کو دیکھا، ابھی کہا کچھ نہیں، پر جلال پر غیظ آنکھ کے ساتھ، پر غضب آنکھ کے ساتھ صرف دیکھا کہ یہ کیا کر دیا۔ اور وہ پھر خادم تھا، خادم بھی اہل بیت کا تھا، حضور کے گھرانے کا، خاندان نبوت کا خادم تھا نا، تو ان کے نوکر بھی عالموں اور عارفوں سے بھی بڑی عارف ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ پرغضب اور پرجلال آنکھ سے دیکھا ہے، وہ سمجھ گئے کہ ناراض ہیں۔ اس نے فوری قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک لفظ پڑھ دیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ متقی لوگ، جو اللہ کے محبوب بندے متقی لوگ، وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں۔ بس اس نے یہ پڑھ دیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے غصہ پی لیا، میں نے غصہ پی لی۔ اس نے اس آیت کا پھر اگلا حصہ پڑھ دیا، اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور پھر وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن، میں خدا کی قسم میں نے معاف کر دی، واللہ میں نے معاف کر دی۔ اس نے پھر اسی آیت میں اس کا اگلا حصہ پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین، اور جو احسان کر دیتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا جاؤ تمہیں آزاد کر دیا۔ یعنی غصہ دلانے کی کیفیت ہے۔ تو ان کے لوگ سراپا زندگی قرآنی اخلاق سے معمور ہوتے ہیں، قرآنی اخلاق سے معمور۔ ہم صرف اخلاق کی تقریریں کرتے ہیں، زندگی میں اس کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ ہم صرف واعظ کرتے ہیں اور اسے باہر ہی باہر رہنے دیتے ہیں، اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ ہم صرف تلقین کرتے ہیں، کیا؟ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، اسے اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ اور فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، اور مومنوں میں کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جو حسن اخلاق کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں۔ شعار حیات، ان کی خصلت، ان کی عادت، ان کا مزاج، ان کی طبیعت، پوری زندگی اس کے ساتھ معمور ہو جاتی ہے۔ اس سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور تصوف
سارا اولیاء کرام سے پوچھیں، ان سے پوچھو تصوف کیا ہے، جس ولی اللہ سے پوچھیں، جس ولی اللہ سے پوچھیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے پوچھیں، کشف المحجوب اٹھا لیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے پوچھیں، عوارف المعارف اٹھا لیں، امام ابو القاسم قشیری سے پوچھیں، رسالہ قشیریہ اٹھا لیں، امام ابو طالب مکی سے پوچھیں، قوت القلوب اٹھا لیں۔ آپ جس سے پوچھیں، حضور سیدنا غوث العظم سے پوچھیں، ان کی کتابیں غنیت الطالبین اٹھا لیں، فتوح الغیب اٹھا لیں، جو کتاب چاہیں اٹھا لیں۔ آپ اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام امام غزالی سے پوچھیں، اولیاء صلحاء میں سے جس سے پوچھیں تصوف کیا ہے، کیا وہ جواب دیتے ہیں تصوف حسن خلق کا نام ہے، تصوف حسن اخلاق کا نام ہے، یعنی پورا باطن تصوف کے حسن سے آراستہ، حسن اخلاق کے سے آراستہ ہو جائے، یہ تصوف ہے۔ تو تصوف صرف دو چیزوں کا نام ہے، حسن خلق اور حسن ادب۔ کیا؟ حسن خلق اور حسن ادب، ان دو چیزوں کا نام تصوف ہے۔ یہی سے ولایت کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ کوئی ولی بد خلق نہیں ہو سکتا، بس ختم ہو گئی۔ جو بد خلق ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، ولی ہونا تو دور کی بات ہے۔ کوئی ولی بد خلق نہیں ہو سکتا۔ ولایت لطافت سے، لطف سے پھوٹتی ہے، نرمی، خوشگوار طبیعت، نرم طبیعت، شفیق طبیعت۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے سراپا نرم ہی نرم ہیں، نرمی ہے، نرم و شفیق ہیں ان کے لیے۔ اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ آپ ان پر سراپا نرمی، سراسر نرم و شفیق ہیں۔ اگر آپ سخت زباں ہوتے، زبان کے سخت ہوتے یا دل کے سخت ہوتے، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے یا دل کے سخت ہوتے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو غلاموں کا جرمٹ آپ کے ارد گرد لگا رہتا ہے سارا چھٹ جاتا، لوگ ڈر کے مارے وحشت زدہ ہو کر بھاگ جاتے، وحشت زدہ ہو کر بھاگ جاتے۔ یہ جو ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ ایک بات ہے، اس شراب خانے میں ہجوم اس لیے زیادہ ہے، میں خار سب سے زیادہ بڑھ بڑھ کے کثرت کے ساتھ اس میخانے میں اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پلانے والا پلاتا بھی ہے، ساتھ دعا بھی دیتا ہے۔ مرد خلیق ہے، مرد خلیق، حضور دیتے بھی تھے، منگتوں کو ساتھ دعا بھی دیتے۔ یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگوں کو، ہر کسی کو جھڑکی نہیں ملتی تھی، تھپکی ملتی تھی، پیار ملتا تھا، شفقت ملتی تھی، زبان میں بھی نرمی، کلام میں بھی نرمی، برتاؤ میں بھی نرمی، احکام میں بھی نرمی۔ فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں نرمی آسانی والا دین لے کر مبعوث ہوا ہوں، دین میں بھی نرمی۔ وہ بیمار ہو گیا، فرمایا کوئی بات نہیں، نماز بیٹھ کے پڑھ لو۔ تکلیف آ گئی، فرمایا روزے بعد میں رکھ لینا۔ سفر میں چلے گئے، فرمایا آدھی نماز پڑھ لو۔ بے خیالی میں کھا لیا، فرمایا کوئی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے عرض کر دیتا ہے، صحیح بخاری میں، آقا میں ایسا عمل کر بیٹھا ہوں گھر میں جس سے روزہ ٹوٹ گیا میرا۔
تو فرمایا جاؤ 60 روزے رکھو، اب کفارہ ہے، ماہ رمضان کا روزہ ٹوٹ گیا، فرمایا 60 روزے رکھو۔ وہ بیٹھ گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی بتائیں، ایک روزہ تو توڑ نہیں چڑھا سکا، توڑ بیٹھا، تو 60 کیسے رکھوں گا؟ فرمایا اچھا بیٹھو، اچھا فرمایا جاؤ پھر 60 مسکینوں کو کھانا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو عرض کروں؟ فرمایا بتاؤ۔ فرمایا مدینہ کی وادی کے ان 2 پہاڑوں میں، پوری وادی مدینہ میں مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں، تو اور کن مسکینوں کو کھانا کھلاؤں؟ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ حسن اخلاق بتا رہا ہے، اس کو دے رہے ہیں شریعت، اور اس کی یہ باتیں سن کے بھی ناراض نہیں ہو رہے، اکاموڈیٹ کر رہے ہیں۔ بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد اچھا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا فرمایا پیسہ ہی کوئی نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں، مجھ سے بڑھ کے غریب مسکین کوئی نہیں، گھر میں کھلانے کا کچھ نہیں، تو کسی کو کیا کھلاؤں؟ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں ٹوکرا کھجوروں کا ایک آدمی نے اٹھایا ہوا تو آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ وہ کھجوریں بھی منگوا لی ہوں گی، اشارے میں کائنات کا نظام چلتا ہے۔ ایک آدمی کھجوریں پیش کر دی ہدیہ، آقا نے فرمایا وہ روزہ توڑنے والا کہاں ہے؟ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا لو یہ کھجوریں اب جا کر مدینے کی وادی میں مسکینوں غریبوں کو تقسیم کر دیں۔ پہلے کہا تھا گھر میں ہے کچھ نہیں، کھلاؤں کہاں سے؟ اب فرمایا چلو میں دیتا ہوں، جا کے تقسیم کر دو۔ فرمایا میرے اور بچوں سے بڑھ کے غریب کوئی نہیں، تو کن کو تقسیم کروں؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور مسکرا پڑے، اس کی بات سن کے اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے، دندان مبارک داڑھیں نظر آئیں، اتنا ہنسے اس کی باتیں سن کے۔ فرمایا اچھا لے جاؤ، خود کھاؤ، بیوی بچوں کو کھلاؤ، کفارہ آنا، موج کرو، کھاؤ۔ روزہ توڑ کے آیا، فرمایا اللہ رجتے کھاؤ جاتے ہو۔ یہ آقا علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ ہے، اس کو فرمایا یہ کمال ایمان ہے۔ یہ بنیادی حضور تو خیر چونکہ شریعت دینے والے اور ہر ایک کو راستہ دینے والے، ہر ایک کو آسانی دینے والے، ایگزیمپشن دینے والے، معاف کر دینے والے، احکام دینے والے، بدلنے والے، سب اختیارات ہیں آپ کے پاس۔ اب یہ اختیار کوئی اور تو یوز نہیں کر سکتا، مگر زبان تو یہ یوز کر سکتا ہے۔ زبان کی مٹھاس میں تو مشکل نہیں ہے، تو جب تک زبان میں مٹھاس نہ ہو، یہ حلاوت نہ ہو، تو اس وقت تک ایمان میں بھی حلاوت نہیں آتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیارکم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں اچھے لوگ کون ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا احسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق اچھے ہیں وہ تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الفحش، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کنت فی مجلس فیہ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم و سمرہ و ابو امامہ، فرمایا کہ میں ایک مجلس میں تھا تو اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الفحش والتفحش لیس من الاسلام فی شیء، فرمایا یہ جو گالی گلوچ ہے، فحش کلامی اور بیہودہ گوئی اور فحش کلامی، فرمایا ان چیزوں کا اسلام میں رتی برابر تعلق نہیں، جو فحش کلام ہے اس کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں، جو گالی گلوچ دیتا۔ اب آپ اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے عملی زندگی میں، کہ ہم روزمرہ کی گفتگو میں کیا فحش کلام ہیں یا نہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، سخت گو ہیں یا نہیں، درست گو ہیں یا نہیں، درست مزاج، خشک مزاج، تلخ مزاج ہیں یا نہیں، یہ 2 پیمانے دے رہا ہوں۔ اور یہ محض عادت نہیں ہے،
یہ ایمان کی کمزوری ہے یا ایمان کی تباہی ہے یا ایمان کی صفائی ہے؟ تو فرمایا فوش گوئی کرنے والا اس شخص کا اسلام سے دور کا واسطہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا۔ اسے امام احمد بن حنبل نے اسناد صحیح سے روایت کیا، فرمایا مسلمان ہی وہ اچھا ہے، مسلمان ہی وہ ٹھیک جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور اب آخری حدیث اس آج کے بیان کے لیے سناتا ہوں، 2-3 روایتیں ہیں اسی پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بڑی پیاری بات آقا علیہ السلام کی۔ اب دیکھیں اس حسن اخلاق کا صلہ کیا ملے گا۔ ایک تو آپ نے جان لیا کہ اس کا صلہ ایمان کا حسن اور ایمان کی تکمیل ہے اور ایمان کا کمال ہے، یہ تو صلہ مل گیا۔ مگر اس سے بھی ایک اعلیٰ صلہ بتاتا ہوں، ایک بڑا لالچ بتاتا ہوں۔ کیا؟ جو اصل لالچ ہے، اور وہ لالچ ہونا چاہیے، وہ لالچ، باقی سب لالچ چھوڑ دینے چاہیے، ایک آدھ لالچ رکھنا چاہیے۔ وہ لالچ کون سا ہے جو رکھنا چاہیے؟ وہ حسن اخلاق کے صلے میں جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لالچ سن لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من احبکم واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا۔ فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا اس کو 2 صلے ہوں گے۔ کیا؟ 2 صلے۔ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا اس کو 2 صلے ملیں گے۔ ایک، میں اس سے سب سے بڑھ کر محبت کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ان من احبکم، میں اسے سب سے زیادہ پیار کروں گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آقا پیار کریں کسی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے کہ ہم پیار کریں، ہم محبت کریں، اور ایک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبت کریں، ہم محب ہو جائیں، اور ایک ہے کہ وہ ہمیں محبوب بنا لیں، ہم سے پیار کریں، ہم سے محبت کریں۔ تو فرمایا اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو اخلاق اچھے کر لو۔ حسن اخلاق رکھنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور دوسری بات فرمائی وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے قیامت کے دن اس کو میں بلا کر سب سے قریب اپنی مجلس میں بٹھاؤں گا۔ وہ میری مجلس میں سب سے قریب اٹھا کے پیچھے سے قریب بٹھاؤں گا۔ اقربکم، تم سب سے قریب اس کو جگہ ملے گی میری مجلس میں جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آپ سمجھے ہیں بات؟ اخلاق میں انکساری ہے، اعلیٰ اخلاق میں کیا ہے؟ انکساری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انکساری ہے اعلیٰ اخلاق۔ اور اعلیٰ اخلاق نہیں پیدا ہوتا جب تک اس میں کو اندر سے نکال کے ذبح نہ کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والے لوگوں کو قیامت میں میں اپنی مجلس میں قریب ترین جگہ پہ بٹھاؤں گا، وہ میرے قریب ہوں گے اور میرے محبوب ہوں گے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ میں نے بھی سنا آقا علیہ السلام کو انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور فرماتے الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ۔ خطاب فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے بتاؤ کیا تمہیں یہ بتا نہ دوں کہ میں تم میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہوں اور قیامت کے دن سب سے بڑھ کر کس کو اپنے قریب بٹھاؤں گا؟ آپ نے پوچھا کیا یہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیں۔ فَأَعَادَهَا ثَلَاثًا أَوْ مَرَّتَيْنِ، اس سوال کو حضور نے 3 بار دہرایا۔ بتاؤ لوگو کیا تمہیں بتا نہ دوں
کہ میں سب سے بڑھ کر پیار کس سے کرتا ہوں، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب کس کو اپنے پاس بٹھاؤں گا، کیا تمہیں یہ بتا دوں، کیا بتا دوں، کیا بتا دوں؟ 3 بار آقا نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا نعم یا رسول اللہ، آقا حضور فرما دیجئے کس سے آپ سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، اور قیامت کا دن کس کو سب سے بڑھ کر قریب بٹھائیں گے؟ فرمایا ایک ہی جملہ سن لو، احسنکم خلقا، جس کا اخلاق تم سب سے بہتر ہے وہ میرا سب سے اچھا محبوب ہے اور میرا سب سے اقرب ہے، قریب ترین ہے۔ بس ایک پیمانہ آتا ہے، پیمانہ آتا ہے۔ پھر یہی حدیث حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی روایت کی۔ حضرت ابو ثعلبہ نے انہوں نے کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم نے سنا ان احبکم الی و اقربکم منی فی الآخرہ محاسنکم اخلاقا، کہ آخرت میں سب سے زیادہ جسے میں اپنے قریب رکھوں گا تو جو حضور کے قریب بٹھا دیا گیا ہو، کسی فرشتے کی ہے جرت اس سے اس کا حساب کتاب پوچھ لے؟ میری بات نہیں سمجھے؟ چور بھاگ کر حاکم کے پاس بیٹھ جائے اور حاکم اسے بلا کے ایسے پاس بٹھائے بیٹھا ہو، پیچھے سے دوڑتا دوڑتا ایس ایچ او کوتوال تفتیشی افسر جا پہنچے، اس گھر میں گھس گیا، اندر جائے تو دیکھے کہ حاکم وقت کے بغل میں ساتھ لگا بیٹھا ہے۔ کوتوال پوچھے گا اس سے آؤ ہیں؟ کوتوال پوچھے گا؟ حاکم وقت نے، وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے، وہ سپاہی قیامت کے سپاہی جو تیرے دامن سے لگا ہو، کیا ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، محدث الہند فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی۔ اعلیٰ حضرت میرے دادا استاد ہیں، مجھے پتہ اعلیٰ حضرت میرے دادا استاد ہیں، 3-4 طریقوں سے میرے اور ان میں صرف ایک استاد کا واسطہ ہے، یعنی میرے استاد اور ان کے استاد اعلیٰ حضرت، 2 نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ صدر قیامت یعنی اللہ تعالیٰ، اور سپاہی حساب و کتاب کے فرشتے۔ اب حساب و کتاب لینے والے فرشتے ڈھونڈیں گے، یہاں ایک مجرم تھا کہیں بھاگ گیا، پکڑو پکڑو اس کو، ایک مجرم تھا کہاں بھاگ گیا، ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے، آگے کہتے ہیں وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جس گناہگار کو یا رسول اللہ آپ نے اپنے دامن میں چھپا رکھا ہو، اب وہ کس سپاہی کو قیامت کے دن ملے گا، اور کون جرت کرے گا اس سے حساب و کتاب کرنے کی اور اس کا نامہ اعمال تولنے کی؟ جو آئے گا جا کے دیکھے گا حضور کے دامن میں چھپا ہے، وہیں واپس سلام کر کے سلوٹ کر کے چلا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے اسے اپنی مجلس میں قریب بٹھاؤں گا، جسے حضور نے قریب بٹھایا ہو اس سے حساب و کتاب کس نے لینا ہے؟ میری بات سمجھیں؟ کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا اجر ہے آخرت میں۔ اور یہ 1-2 گھنٹے کے لیے یا آدھے دن کے لیے نہیں بٹھایا، فرمایا ان احبکم الی و اقربکم منی فی الآخرہ، آخرت کے پورے زمانے میں وہ میرے قریب رہے۔ تو پھر آج یہ گالی گلوچ بند ہو جانا چاہیے کہ نہیں، اور غصہ تھوک دیا جانا چاہیے، اور جلال اور میں اکڑ مکڑ ہیں نہیں، اس طرح نہیں، ایسے نہیں رہتا ہوتا۔ میرا بتا دینا ہی وعدہ اللہ سے کرنا ہوتا ہے، میرا کام سمجھا دینا ہے۔ میں وعدے لیتا رہا ہوں، ہر ہفتے ان کے ٹوٹتے رہیں تو ایک گناہ پہ گناہ اور چڑھ گیا، گناہ پر گناہ، ہر ہفتے وعدے توڑنے کے گناہ بھی ان کے کھاتے میں جائیں، یہ کام میں نہیں کرتا۔ میں صرف سمجھاتا ہوں، لالچ دکھاتا ہوں، میرا کام لالچ دکھانا ہے، ہلکا لالچ نہیں دکھاتا۔ میں نے کبھی جنت کا، حساب و کتاب کا، حوروں کا، باغات کا، چشموں کا، یہ کبھی لالچ دکھایا ہی نہیں کسی کو، میں تو اونچا لالچ دکھاتا ہوں۔
اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے تخریج کی، فرمایا پھر ان احبکم الی احاسنکم اخلاقا، اور پھر یہ بھی فرمایا وان ابغضکم الی وابعدکم منی فی الاخرہ اسوأکم اخلاقا، اور جس کے اخلاق برے ہیں، بد اخلاق شخص ہے، فرمایا اس کو قیامت اور آخرت میں سب سے دور رکھوں گا، ابعدکم، سب سے زیادہ جو مجھ سے دور کر دیا جائے گا اور جس پر قربت روک دی جائے گی وہ بد اخلاق شخص ہوگا، اور جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ بغض ہوگا، یعنی وہ سب سے زیادہ جو شخص مجھے ناپسند ہوگا، ناپسند، وہ کون ہے؟ فرمایا بد اخلاق شخص ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کی پسند اور ناپسند، محبت اور ناپسندیدگی اور کراہت، دونوں کے پیمانے آقا نے عطا کر دیے۔ تو آج کا سبق یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی محبت اور قربت کی خاطر، آقا علیہ السلام کی محبت اور قربت کی خاطر آج سے زندگی میں حسن اخلاق کا سفر شروع کر دے، بد اخلاقیاں ساری چھوڑ دے، خوش خلقیاں، حسین خوبصورت خلق سارے اپنا لیں۔ اللہ پاک اس حسن خلق سے ہمارے ایمان کو روشن کر دے، مزین کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔